پاکستان کو IMF سے موجودہ قرض پروگرام کی دوسری قسط موصول، $1 ارب سے زائد کی رقم پاکستان کو منتقل۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے IMF سے ملنے والی رقم 16 مئی کو ذخائر میں ظاہر کی جائے گی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے 9 مئی کو پاکستان کے لیے قرض کی رقم منظور کی تھی۔ واہگہ اٹاری پوسٹ پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک قیدی کا تبادلہ۔ بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے پورنم کمار شاہ کو بھارتی حکام کے حوالے کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ پنجاب رینجرز کے محمد اللہ کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ چین پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کو مستقل بنانے کے لیے متحرک ہو گیا۔ چینی نائب وزیر خارجہ کی بیجنگ میں پاک بھارت سفیروں سے ملاقات، کہا دونوں ملکوں میں پائیدار جنگ بندی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین پاکستان اور بھارت کی جانب سے جامع اور دیر پا جنگ بندی کے حصول کا خیر مقدم اور حمایت کرتا ہے۔ Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? Millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. امریکی صدر کی پاک بھارت قیادت کو ایک ساتھ ڈنر کرانے کی خواہش۔ اپنے وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مارکو یہ کتنا اچھا ہوگا کہ دونوں کو باہر ڈنر پر لے کر جائیں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو مسکراتی ہے۔ ریاض میں سعودی امریکن انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، پاکستان اور بھارت میں تاریخی جنگ بند کرائی، کشیدگی بڑھ رہی تھی، لاکھوں لوگ قتل ہو سکتے تھے۔ دونوں دوستوں سے کہا جھگڑا چھوڑیں، تجارت کریں، نیوکلیر میزائلوں کے بجائے تجارت کا سوچیں، میزائل ٹریڈ نہ کریں، وہ ٹریڈ کریں جو آپ کو خوبصورت بنائے۔ امید ہے سیز فائر قائم رہے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال آمد۔ بھارتی ڈرون حملے میں زخمی محنت کش توقیر عباس کی عیادت کی، کہا توقیر کی آنکھ بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے، اللہ نے شہداء کی قربانیوں کی بدولت ہمیں فتح نصیب کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادقی کا CMH راولپنڈی کا دورہ، پاک افواج کے زخمی جوانوں کی عیادت کی، کہا مارکہ حق کے شہداء اور غازی ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ پہلی بار عالمی برادری نے مسئلہ کشمیر پر سنجیدگی سے بات کی، امید ہے مسئلہ کشمیر اب صحیح طریقے سے اجاگر ہوگا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جب کسی مسئلے میں دلچسپی لیں تو وہ حل ہو جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد عالمی برادری کا نقطہ نظر مختلف ہوگا، کوشش کرنی چاہیے کسی تھرڈ فورم پر مسئلے کا حل نکل آئے۔ Wish and even my dream that Saudi Arabia will soon be joining the Abraham Accords. It will be something that's really going to be very important for the future of the Middle East. It will be a special day in the Middle East with the whole world watching when Saudi Arabia joins us. امید، خواہش اور خواب ہے کہ سعودی عرب جلد اسرائیل سے تعلقات بحال کرے، معاہدہ ابراہم کا حصہ بنے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ریاض میں سرمایہ کاری فورم سے خطاب، کہا سعودی عرب یہ فیصلے اپنے لیے مناسب وقت میں کر سکتا ہے، سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنا میری عزت افزائی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی شامی صدر سے ملاقات، گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے شام سے پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا تھا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر کے اعلان کا بھرپور خیر مقدم کرتے ہوئے کھڑے ہو کر تالیاں بھی بجائی تھیں۔ برطانوی پارلیمنٹ میں سنتاس معاہدے کی معطلی کا معاملہ اٹھا دیا گیا۔ رکن پارلیمنٹ جیمز فرتھ کا سنتاس معاہدے کے تحفظ پر زور، کہا برطانوی حکومت کی جنگ بندی کے لیے کوششوں کو سراہتے ہیں، پانی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، برطانیہ سنتاس جیسے معاہدوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی بولے، حکومت کو سنتاس معاہدے کی سنگینی کا مکمل ادراک ہے۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کا اہلکار ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث، حکومت نے 24 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ بھارتی اہلکار کی سرگرمیاں سفارتی حیثیت کے منافی تھیں،
متعلقہ اہلکار کی سرگرمیوں پر پاکستان کو شدید تحفظات تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی پروپیگنڈا پاکستان کی عسکری کامیابیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ پاکستان نے بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ جوابی کارروائی مکمل طور پر جائز تھی۔ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے، ہر جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ دو قالب یکجان ترکیے اور پاکستان۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا پاکستان کی حمایت کا واضح اعلان، کہا اچھے برے وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، خواہش ہے پانی سمیت تمام مسائل پر سکون طریقے سے حل ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر کی جانب سے پاکستان کی بھرپور حمایت اور یکجہتی کا شاندار خیر مقدم، کہا پاکستان کو ترکی کے ساتھ اپنے دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے، دونوں ملکوں کے تعلقات ہر نئے چیلنج کے ساتھ مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ مسلح افواج پاکستان نے اور ہمارے شاہینوں نے ہندوستان کی دھرتی کے اندر گھس کے مارا۔ یہ جو آج یہ بیانیہ ہے کہ جی جنگ بندی کے لیے ہم نے رابطہ کیا تھا، ہم نے رابطہ نہیں کیا، آپ کی بس ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے بین الاقوامی طاقتوں کو انوالو کیا اور یہ جنگ بندی ہوئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا لائن آف کنٹرول کے سماہنی سیکٹر کا دورہ، پاک فوج کے جوانوں سے یکجہتی کا اظہار کیا، بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر خراج تحسین پیش کیا، کہا پاک فوج نے ملکی سرحدوں کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا، پاک فوج نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھارتی فائرنگ سے زخمی ہونے والے افراد میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ اور ملک کے بیشتر شہروں میں کل سے ہیٹ ویو کا خطرہ، جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور جی بی میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے گرمی کی یہ لہر 20 مئی تک جاری رہ سکتی ہے۔